مسرف 103 کے لاہور اسٹوڈیو سے محمد محسن نواز اور وصال کے ساتھ آپ سن رہے ہیں چینج او کلاک. اور اس وقت ہمارے درمیان جناب موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ آسما سعید خان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر پر, جسے بی پی ڈی بھی کہا جاتا ہے. اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ یہ دنیا میں 5% سے زیادہ لوگوں میں ڈس آرڈر ہوتا ہے, کچھ میں پرسنالٹی ٹریٹ کے طور پہ اور کچھ میں اس کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اور ایک خاصی بڑی تعداد ان افراد کی ہے جن میں یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے اور انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. آسما سعید خان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم آسما. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. یہ کیا ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر؟ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے کہ ہمارے پاس مختلف علامتوں سے سامنے آتا ہے. ہم بہت آسان لفظوں میں بات کریں گے جی. جیسے آپ کے سامنے کوئی آئے گا کیس کہ یہ لڑکا جو ہے فلاں لڑکی سے محبت میں اور اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے یا ہاتھ جلا لیتا ہے. صحیح. یا جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ تھی, شادی شدہ تھیں اور ہسبینڈ الکوہولک تھے. اچھا, ایسے لوگ جو جن کی بیماری ہوتی ہے عموماً وہ ایسے ہی لوگوں سے ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں جو ہیلتھی نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے نا ان کی. بالکل, نارمل لوگوں کے ساتھ یہ لوگ سروائیو نہیں کر پاتے. اچھا, الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کے ہسبینڈ بھی ایک سیکس ایڈکٹ اور الکوہولک تھے اور ان کو یہ ڈس آرڈر تھا. تو بقول ان کے کہ ہم دونوں کی لڑائی ہوئی, اس نے مجھے مارا اور میں رات کے 12 بجے گھر سے نکل آئی. ٹھیک. اور مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں. ٹھیک. اور میں ننگے پاؤں بغیر دوپٹے کے اچھا سڑک پہ چلتی ہوئی باہر مین لین پہ چلی گئی. اچھا. اور گرمیاں تھیں, سب لوگ باہر ہوتے ہیں, تو سب لوگوں نے جو ارد گرد محلے میں لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی بیوی, ان کی بہو کہاں جا رہی ہے رات کے وقت اس حالت میں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے وہاں پہنچ گئی, مجھے واپس لایا گیا, میں گھر آئی. وہاں پہنچ گئی سے مراد آگے چلی گئی. مطلب ایک ڈسوسیشن ہوتی ہے اپنے ساتھ بھی, ایز اف آپ کا ریالٹی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, ریالٹی سے ڈسکنیکشن ہے ایکچولی. ہاں, اور یہ نہیں کہ ہر وقت ریالٹی سے ڈسکنیکشن, اس پرٹیکولر مومنٹ ایک فیز آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب واپس آئی اگلے دن تو شوہر جو تھے وہ اپنے ڈرنک ایپیسوڈ سے باہر تھے اور صبح غصے میں تھے, سارا بلیم اس لڑکی پہ آ چکا تھا کہ تم نے ہماری عزت پہ داغ لگا دیا. مطلب جو گھر میں شوہر مارے وہ اٹس اوکے, بٹ اگر لڑکی اس طرح سے باہر نکل آئے تو وہ ایک بہت شیم. تو گھر میں دوسرے افراد بھی تھے؟ نہیں, وہ صرف اور صرف میاں بیوی رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سرونٹس ہوتے ہیں وہ. ٹھیک. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے. اور لیکن تھوڑی دیر بعد پھر پیچ اپ ہو گیا. اس نے خودکشی کی کوشش کی اور وہ دوبارہ سے پیچ اپ ہو گیا. ٹھیک. عموماً آپ کو ہوگا کہ اگر ریلیشن شپ بریک اپ ہو گیا تو آپ کے پاس پتا چلے گا کہ اچھا اس لڑکی نے جو ہے نا وہ خود کو ہارم کرنے کی کوشش کی ہے, تو اپنے جو ایکس بوائے فرینڈ ہوں گے اس کی واپس اٹینشن چاہیں گے. عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں فیئر آف ابینڈنمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں بھی یہ تھاٹ آ جائے کہ ہسبینڈ یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہی ہے یا ایک ہفتے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو ڈسٹینس آ رہا ہے, اتنا پینک اٹیک ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بالکل صحیح. تو اس کو ہم سمجھیں گے اور جانیں گے آپ سے پہچان کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری جو ریسرچز ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور جو سرویز ہیں اور جو لوگوں کے حالات ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں آپ کو ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹینڈنسی رکھنے والا شخص ملے گا, اور ہر 5ویں 7ویں گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا پرسن ملے گا جس کے ساتھ اس سے ملتا جلتا کم یا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ یہ ڈس آرڈر موجود ہے. ایسی کہانیاں, ایسی نیوز آپ کو بارہا ملتی ہیں ٹیلی ویژن پر بھی, انٹرنیٹ پر بھی, اخبارات میں بھی, کہ جس میں کوئی کسی کے لیے جان دینے کی کوشش کرتا ہے پر جان سے جاتا نہیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ہے, یہ سب جانیں گے. آسما سعید خان ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ہے ایک کمرشل بریک, واپس پلٹ کے آئیں گے تو مزید اس پر بات کریں گے. کیسے کیسے پہچانا جائے کہ یہ جو صاحب یا صاحبہ ہیں یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ان میں ہے؟ گو کہ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں ڈائگنوزز بھی ایک تو اتنا اچھا نہیں ہے, اور دوسرا ڈاکٹرز بھی تھوڑا کتراتے بھی ہیں, اور ریکمینڈیشن بھی یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ کسی کو لیبل نہ کیا جائے. تو پہچانا کیسے جائے کسی گھر میں کہ یہ جو شخص ہے, لڑکی یا لڑکا, اس کو بی پی ڈی ہے؟ دیکھیں, ڈائگنوزز جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے ایک کلینیشین کے لیے سمجھنا
اگر فرض کریں کسی انسان کو یہ بیماری ہے تو وہ یہ ڈائگنوزس کا لیبل لے کے خود پہ پھرے گا نہیں. اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو خود اگر بالفرض کینسر ہے اور آپ اس کا ڈائگنوزس ہی نہیں دے رہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ صحیح. آپ ایک چیز کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, پھر آپ اس میں کچھ محنت کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو کس طرح جانا جائے گا؟ ڈفرینٹ اس کے کرائٹیریاز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مریض میں یہ ہے. ایک سچویشن سامنے رکھتے ہیں, لڑکی کی بات چل رہی تھی کسی لڑکے کے ساتھ, دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, پھر لڑکے نے بے وفائی کی اور وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, اور لڑکی نے جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا تو گھر آئی, کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. کیا یہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے؟ نہیں. دیکھیے, جیسے آپ نے کہا کہ ختم کرنے کی کوشش کی, پہلی بات تو یہ کہ لڑکے اور لڑکی کی بات چل رہی تھی, لڑکے نے بے وفائی کی. اچھا, اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. آپ ایز اٹ از بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو کسی ایونٹ کا ریئیکشن نہیں کہہ سکتے. فار ایگزامپل, میں اسی بات پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت متس ہیں. ہم لوگوں نے اس کو جہاں سمپتھی کے طور پہ لے لیا ہے, یا ہم ایک ایپتھی میں چلے گئے ہیں اس کو لے کر. ہمیں ایمپتھی میں رہ کر اس کو سمجھنا ہے پہلے. یہ ڈس آرڈر کسی سیکشل ابیوز کی وجہ سے نہیں ہوتا, بیکاز سیکشل ابیوز فار ایگزامپل کسی ایسے انسان کو بھی ہو سکتا ہے جس کو ڈس آرڈر نہ ہو, بی پی ڈی نہ ہو, اور ایسے جس کو بی پی ڈی ہے اس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہو جائے تو اس کی لائف ایک ڈفرینٹ کورس میں چلی جاتی ہے. مطلب لوگ ہیل کر لیتے ہیں جو نارمل یا ہیلتھی پیٹرن میں ہوتے ہیں, لیکن اگر جس کے ساتھ بی پی ڈی ہے اس کے ساتھ سیکشل ابیوز ہو جائے تو اس کی لائف مزید میزریبل ہو جاتی ہے. پیچھے بیماری موجود تھی, یہ وجہ, وہ بیماری سمجھ لے پیٹرول کو آگ مل گئی ہے, چنگاری کو آگ مل گئی, وہ ہو گیا. آگے جا کے دیکھتے ہیں اب کہ وہ ان چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے آپ نے بھی ایگزامپل دی کہ وہ بے وفائی کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور کمرے میں جاتی ہے اور خودکشی کی کوشش کرتی ہے. اچھا, یہ جو فیچر ہے نا, ایک ہوتا ہے NSSI, نان سوسائڈل سیلف انجری, وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ بہت مارکڈ ہے. اس میں نان سوسائڈل سیلف انجری NSSI. جی. اچھا, اب ان کا مقصد خودکشی نہیں ہوتا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرنٹلی جو ان کو ایموشنل پین مل رہی ہے اس کو نم کر دیں. اچھا, تو یہ مجھے بتائیں کہ جب کوئی کسی کی محبت میں اپنی وینز کاٹتا ہے اور بتاتا ہے, بلکہ کئی دفعہ تو اس بلڈ سے وہ آئی لو یو یا آئی مس یو کے میسیجز یا خط یا میری زندگی تمہارے نام یا کچھ بھی ایسے جذباتی جملے بھی لکھتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے. یہ لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں کیا؟ یہ بس ایسا ہے. دیکھیں, بخار ہوگا نا تو آپ کا جسم کانپے گا, یو آر باؤنڈ ٹو ہیو دس سمپٹمس. اچھا, جب ہم وہ نس کاٹ رہے ہوتے ہیں کیا ان کا لاجیکل برین نہیں آن ہوتا؟ نہیں, کیونکہ یہ ڈس آرڈر کی کیا ڈیفینیشن ہے, اٹس اے سیریس مینٹل کنڈیشن دیٹ از مارکڈ ود انسٹیبلٹی ان انٹرپرسنل ریلیشنشپ, موڈس, سیلف امیج اینڈ بیہیویئر. ان تمام چیزوں میں ایک مارکڈ انسٹیبلٹی آتی ہے. یہ انٹینس تو ہوتے ہیں ایموشنز میں, مگر ڈیپ ڈاؤن اس میں انوالو نہیں ہوتے. یعنی یہ ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ڈس آرڈر ان لوگوں میں ذرا دیکھ لینے کی ضرورت ہوگی جن کے موڈ یا مزاج کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا, پل میں تولا پل میں ماشا, انپریڈکٹیبلٹی ہے. اب جیسے کہ میں اگر اپنی نس کاٹوں تو پہلے میں یہ سوچوں گی کہ نہیں اس وقت کیا ہوگا, بلڈ نکلے گا, گھر پریشان ہوگا, پھر اس کی ڈریسنگ کے لیے کون جائے گا, پھر اس کے بعد میرے کام افیکٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا نا, یہ تھاٹ پیٹرن ہی نہیں ہوتا. آپ کے انٹینس موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی ایموشنل پین اتنی زیادہ ہوتی ہے ان پیشنٹس کے ساتھ کہ ان کو سکون ملتا ہے اپنی رسٹ سلیش کر کے. لڑکے موسٹلی اپنے آپ کو برن کرتے ہیں, بائٹ, کاٹنا یا دیوار پہ سر مارنا. مطلب ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ خودکشی کریں گے, ان کا مقصد اپنی پین سے نکلنا ہوتا ہے. اچھا, اب یعنی کیا یہ کوئی دوسری تکلیف پہنچا کے جو بہت شدید پین ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں, نم کرنے کی جیسے کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی کہ میرا جو ہے نا وہ بازو میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو میں کیا کروں, تو انہوں نے کہا کہ آپ جس نمبر کا جوتا پہنتے ہیں اس سے ایک نمبر کم پہننا شروع کر دیں. تو کہنے لگے کہ اس کا کیا تعلق, کہتے ہیں آپ پہنے تو صحیح.
تو انہوں نے 2-3 دن پہنا اور تیسرے چوتھے دن پوچھا, انہوں نے کہا کہ اب بازو کو پین کا کیا حال ہے؟ کہتے نہیں اب تو وہ محسوس نہیں ہوتا, پاؤں میں درد. آپ اپنی پین کو جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کر لیتے ہیں, لیکن پین ریزولوشن نہیں ہوتی نا. جیسے فار ایگزامپل, اچھا اس میں جب ہوتا یہ ہے فار ایگزامپل, اب میں کچھ ریئل اسٹوریز آپ لوگوں سے ضرور. جیسے اچھا اس میں ہم یہ کرتے ہیں, ایک تو ہم ان لوگوں کی کوئی پہچان ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ آپ ایک تھراپسٹ ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہ کریں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ان کی جو فیکٹس ہیں, ان کی جو جس سے ان کی پہچان ہو سکتی ہو وہاں بھی آپ تبدیل کر دیجیے گا, علاقے, جگہیں, یہ سب ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے, نہ ان کا نام نہ علاقے, آپ اسٹوری نہیں. اتفاق سے یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتفاق سے وہ سن رہے ہوں تو انہیں یہ فیل نہ ہو جائے, کیونکہ ٹچی بھی تو ہوتے ہوں گے نا یہ زیادہ. جی میں نے پہلے آپ کو کل ہم نے اسی پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایسا بالکل نہیں. ہاں جو کل باتیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی ابھی اس کا ذکر نہیں ہو رہا ویسے. جی اچھا گیت سننے, اس کے بعد اسٹوریز شروع کرتے ہیں. جی آسما سعید خان, آپ سے بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھنے والے کچھ ایسی سٹوریز جن سے سمجھا جا سکے کہ یہ بیماری ہے کیا, اور کب کسی کے ساتھ جب ہم کوئی بدسلوکی پہ اتر آتے ہیں, جب اس کا کوئی رویہ ہمیں پنچ کرتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اور ہم ریئیکشنری ہو کے اس کو ہارم پہنچانا چاہتے ہیں, اس پر ایکشن کوئی لینا چاہتے ہیں. بعض اوقات لوگ ہاتھوں سے ڈیل کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ اس پر چیختے چلاتے ہیں, لیکن دراصل وہ اس دوسرے شخص کی طرف سے جو بیہیویئر شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک کرائے فار ہیلپ ہوتا ہے. تو تھوڑا آپ مجھے بتائیں گی اور ہمارے سننے والوں کو کچھ ایسی سٹوریز جن سے سمجھ پائیں کہ بیماری ہے کیا. ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے, وہ پکچر ہوتی ہے کہ یہ جو پرٹیکولر انسان ہے یہ بہت مینیپولیٹو ہے, یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ اپنا مطلب ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, اپنے آپ کو کسی کلوزٹ میں بند کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگ فار ایگزامپل ایک صاحب انہوں نے ایک لڑکی مطلب اچھا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بہت دیکھے جاتے ہیں, بیکاز آپ اپنی ایک ایسی سیلف شو کر رہے ہوتے ہیں جو ایموشنلی انٹینس ہوتی ہے, اور میجورٹی جو کائنڈ آف لو ایڈکٹس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو خیر ہر ایج میں یہ چیز پائی جا رہی ہے, لیکن اس ڈس آرڈر کی جو پرٹیکولر ایج ہے وہ ارلی ٹینز سے لے کے کالج 30s تک ہے. اچھا, کچھ جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ لیٹ 30 کے بعد بھی اس کا آنسیٹ ہوا ہے, لیکن انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے. ہاں, کیونکہ اس میں ہوتا یہ کہ بچپن میں جو ہم نے پیٹرن سیکھے ہوتے ہیں ان پیشنٹس نے, کون ہوتا ہے وہ یقیناً یہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں بیماری ہوتی ہے جو آگے جینیٹکس میں بچوں میں آتی ہے, زیادہ تر فیمیلز میں ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ کوپنگ میکینزم سیکھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی بچے کی بات نہیں مانی جا رہی اور وہ پیمپرڈ ہے تو وہ جب چیخے گا اور چلائے گا, اپنے آپ کو ہرٹ کرے گا, تو ماں وڈ گیو اپ, بات مان لے گی, ٹھیک ہے لے لو, کیونکہ وہ اپنی کسی انفنش بزنس سے فائٹ کر رہی ہیں, وہ خود ڈسپلن نہیں ہے, اپنے انہوں نے ان کے ساتھ پیسے پیچھے انہوں نے ایسے دیکھا ہے, بالکل ان کے اپنے انفنش بزنسز ہیں. جو مدرز خود ہی اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ان کو بھی تو بچے دیکھتے ہوں گے نا, وہ ماحول ہی گھر میں ایسا ہوتا ہوگا, یہ آگے سے آگے انہیریٹ کرتا جاتا ہوگا نا. یہ ڈس آرڈر ہے ہی زیادہ تر کہ یہ انہیریٹنس میں ہیریڈیٹی میں ملتا ہے. اگر ایک والدہ غصے میں اٹھا کے برتن مارتی ہے, اپنا غصے کا اظہار اس طرح کرتی ہے, تو بچہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرے گا, وہ دیکھے گا کہ اظہار تو اسی طرح ہوتا ہے شاید غصے کا. اچھا اس میں کیسے ہم پہچانے کہ مثال کے طور پہ ایسے شخص کا, ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے, اور ان ایکچوئل وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے کوئی ختم نہیں کرنا چاہتے, اپنی پین کم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ہم تمہاری خاطر یہ کر رہے ہیں,
ہیں تاکہ ان کی بات مان لی جائے. ان کا ایک ڈیزائرڈ آبجیکٹ ہوتا ہے جو ان کی اپنے برین اس ڈس آرڈر کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں آپ فرض کریں کیونکہ یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کا ڈس آرڈر ہے, یہ ایک سیلف امیج کا ڈس آرڈر ہے, موڈ سوئنگس کا ڈس آرڈر ہے. تو جو بھی ایک فار ایگزامپل ایک کیس میں ایک لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کی اٹینشن لینے کے لیے جو کہ اس کو نہیں دے رہا تھا, اس نے شی لائڈ ٹو ہم اینڈ مینیپولیٹڈ دا فیکٹ دیٹ میرا ریپ ہو گیا ہے, اور یہ سن کے اس لڑکے نے اس کو اٹینشن دی. اب اس لڑکی کو اس وقت, اس مریض کو اس وقت یہ بھی احساس نہیں تھا کہ میں وٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹو مائی سیلف ریسپیکٹ, کیونکہ اس میں وہ اس کو صرف اور صرف وہ چاہیے جو اس کو چاہیے. اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کی باؤنڈریز کا بھی خیال نہیں کرتے, کیونکہ ان کو وہ ایمپتھی نہیں ہوتی. بارڈرلاین پرسنالٹی ڈس آرڈر میں پیشنٹس لیک ایمپتھی ٹورڈز ادرس. اچھا, اس میں کیا کیا جیسے آپ نے اس میں بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں, جو میں نے دنیا میں جو واقعات مختلف ہوئے ہیں ان کو دیکھا انٹرنیٹ پہ بھی, تو اس میں ریلیشن شپ کی ڈسٹربنس نظر آتی ہے, اس میں ڈرگز بھی انوالو ہوتی ہیں, اس میں سیکس بھی انوالو ہوتا ہے, اس میں بیہیویئرل بہت ایٹنگ ڈس آرڈرز, اینزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, سبسٹنس ابیوز ہے, بہت سی سوسائڈ بھی انہی کیسز میں ہوتی ہیں, بیکاز ایٹ ٹائمز آپ کو نہیں پتا, آپ اپنی رسک سلیش کر رہے ہیں ویئر از گوئنگ ٹو ہرٹ. اچھا, افسوس کی بات یہ ہے جو آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تقریباً اکثر گھروں میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرے سننے والوں کے اپنے گھر میں اگر نہیں بھی تو انہیں کوئی نہ کوئی کیس ضرور یاد آ رہا ہوگا کہ وہ جو فلاں شخص یا صاحبہ اس انداز سے اپنا رسپونڈ دیتی تھیں تو یا دیتے تھے, تو اس کے پیچھے شاید یہ بیماری ہو. کئی لوگ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے کسی دوسرے کی بیماری کا. میں محسن صاحب کے اس سوال پہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پلیز آئی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی ٹو گیو اے ڈائگنوسس ٹو سم ون, کیونکہ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے. فار ایگزامپل 9 سمٹمز میں سے اگر 5 سمٹمز اوکے ہیں تو یہ ڈس آرڈر کوئی یعنی کہ کوالیفائڈ پریکٹیشنر, کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی ٹیم دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ 9 سمٹمز کیا کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ہے. اس میں فیئر آف ابینڈنمنٹ. فیئر آف ابینڈنمنٹ کا کیا مطلب؟ یہ خوف کہ کوئی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. اچھا, یہ خوف تو ہم سب کو ہوتا ہے. دیکھیں, ہم اپنے نفس کے لیولز پہ گروتھ میں جاتے ہیں, آگے آگے بڑھتے ہیں, لیکن یہ بیماری میں جہاں پہ آپ اپنے چائلڈہڈ جب یہ ڈس آرڈر پریویل ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کی ایموشنل گروتھ وہیں پر رک جاتی ہے. صحیح. اگر بچہ جو ہے, ایک آبجیکٹ کانسٹنسی کی ایک بات ہوتی ہے, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہوتی ہے. 6 ماہ کا بچہ ہے فار ایگزامپل, اس سے پہلے اگر ماں دوسرے کمرے میں گئی ہے تو بچہ اس کو نہیں ڈھونڈے گا, لیکن 6 ماہ کے بعد بچہ وڈ گیٹ پینک, میری ماں کدھر ہے, پہچاننے لگے. ہاں, ان کی ڈیولپمنٹ وہیں سے ہی اس میں تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں. ٹرومیٹک ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں, سپریشنز ہوتی ہیں, انفیڈیلٹی کے کیسز ہوتے ہیں. نہیں, ایک منٹ, اس کو ذرا الگ الگ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا تاکہ اس کو ہم تھوڑا اچھی طرح سے بتا پائیں. پہلا تو آپ نے بتایا کہ کسی کے چھوڑ جانے کا خوف ہے نا, دوسرا ہے وہ میں اسی خوف سے ریلیٹڈ سب جو سبجیکٹ ہے وہ آپ اس کے بارے میں بات کری تھی کہ یہ کیسے ڈیولپ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ بیماری ہے, ہم نارمل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اوور کم کرتے ہیں. اچھا, اس ڈس آرڈر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک فیلنگ آف ایمٹینس, کرونک ایمٹینس ہوتی ہے. اچھا, آپ ایک وائڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اندر خلا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری کمپینین شپ کے ساتھ, کوئی ریلیشن شپ ہو, کوئی مجھے کہے دیٹ آئی ایم ونڈرفل, کوئی اپریشیٹ کرے, ہاں کوئی اپریشیٹ کرے, اور اس کو فل کرنے کی جب وہ ایک, کیونکہ یہ ایک خواہش جو ہے یہ ایک حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی سرشت میں شامل ہے, لیکن اگر کوئی بھی چیز ایک نارمل ٹینڈنسی سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے. ہاں, اور اس میں جو ہے یہی ایک بہت باریک سی لکیر ہے کہ کب کوئی چیز جیسے بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے تو ہم سب انسانوں کے اندر, لیکن اس کے نارمل پیرامیٹر سے جب وہ چیز نکلے گی تو ایکسیڈ کرے یا لو ہو جائے, دونوں صورتوں کمی یا زیادتی بیماری کی شکل بن جائے گی. اینڈ اسی طرح یہ سائیکوپیتھولوجی میں بھی چیزوں کا اوپر یا نیچے ہونا بیماری کی نشاندہی کرتا ہے. اس کو بھی ہم مزید بات کریں گے. یہ جو ایمٹینس کی آپ نے بات کی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے, ہر شخص یہ چاہتا ہے, یعنی یہ جو لونلینس کی فیلنگ ہے, اگر آپ اس بیماری کو زیادہ سمجھنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیس بک کا جو فیچر ہے جس میں آپ فیلنگز کو ایڈ کرتے ہیں, تو فیلنگز کی جو لسٹ ہے وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ جو ود پیسج آف ٹائم ہم سب لوگوں کی بات چیت کلچر کا حصہ بنتی چلی گئی ہیں, لیکن ان ایکچوئل وہ نارمل پیرامیٹرز والی شاید نہیں ہے.
بات کریں گے آسما سعید خان سے اور بھی. اس وقت ایک گیت ہے اور گیت سننے کے بعد ہم چلیں گے ملکی اور بین الاقوامی حالات کے جائزہ کے لیے نیوز روم. پلٹ کر آئیں گے, واپس کریں گے آپ سے باتیں. اور اگر آپ بھی ہمارے اس شو پر اپنے کسی میسج کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں تو 6278 نمبر ہے جس پر آپ ہمارے شو پر شامل ہو سکتے ہیں. آج کے بہت اہم ٹاپک پر بات کرتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہم اس بارے میں شعور حاصل کر لیں گے تو ہم پھر نہ صرف اپنا جائزہ لے سکیں گے, سیلف انالیسس کر سکیں گے. ضروری نہیں ہے کہ بیماری ہی کی شکل میں ہو. جیسے ہم ٹینڈنسیز کی بات کرتے ہیں, اس بیماری کو, اس مسئلے کو ٹینڈنسیز کو پہچان کر بھی مینج کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو فل فلیج فل بلون بیماری کا ایپیسوڈ بننے سے پہلے ہی آپ روک سکتے ہیں اپنے یا اپنی کسی فیملی ممبر کو بروقت مدد پہنچا کر. تو یہ جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس میں سے آپ نے بتایا کہ کچھ خاص رویے ہیں جن سے کہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ پرسن کسی حد تک اس بیماری کی طرف جا رہا ہے یا ٹینڈنسیز میں ہے, جیسے کہ کسی کے چھوڑ دینے کا خوف, جو کہ نارمل شخص میں بھی ہوتا ہے لیکن ان میں ذرا زیادہ پہچانا جانے لگتا ہے. اس میں پہچانا اس لیے جانے لگتا ہے کہ ان کی جو فرینٹک ایفرٹس ہوتی ہیں وہ ثابت کر دیتی ہیں کہ ان کا بیہیویئر اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ نارمل نہیں ہے. یہ صرف کسی لوڈ ون کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ کو ورکرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ تر. اچھا, یہ بلانگنگس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو پیشنٹس ہوتے ہیں ایون وہ تھراپسٹ کی طرف جو ہیں ان کی ڈفرینٹ فیلنگس بننا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کوئی بھی اٹینشن دے نہیں. یہ جو بات کر رہی ہیں نا, یہ یوں بھی ہے کہ اپنی جگہ سے بھی بعض اوقات اس طرح کی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بہت ہی اہم شخصیت سے جب میں بات کر رہا تھا اور ان کو بتا رہا تھا ان کی ایک جگہ سے دوسری شفٹنگ کے بارے میں, تو ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ تھا اس کو ایکسپٹ کرنا کہ وہ جگہ جو کہ اگلی جو جگہ ہے وہ پہلے سے بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں اتنی زیادہ ایسوسیشن ہو چکی ہوئی تھی اور انہیں ایک کھو جانے کا, اس جگہ کے چھن جانے کا جو خوف تھا وہ ان کے آرمی کی بہت بہترین ٹریننگ کے باوجود ان کے اندر موجود تھا, نمایاں تھا. ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. اچھا جی, ایک تو ہو گئی یہ چیز. اور اس کے علاوہ ایک کرونک ریج ہوتی ہے, ایکسپلوسو اینگر ہوتا ہے اور موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. ابھی جو ہے وہ یہ موڈ ہوگا. اچھا, اس میں ہمارے پاس جب یہ پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں بائی پولر ڈس آرڈر اور انگزائٹی ڈس آرڈر, سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈر یا پھر سیکشل ڈس آرڈرز, ان کے ساتھ یہ انگزائٹی ڈس آرڈرز, ان کے ساتھ یہ ڈپریشن کے ساتھ یہ پیشنٹس آتے ہیں. ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا پیچھے جو تھا وہ یہ ڈس آرڈر تھا. لیکن اس میں جو موڈ ڈس آرڈر اور موڈ سوئنگس کی آپ نے بات کی, اگر بائی پولر ڈس آرڈر جو بیماری ہوتی ہے اس میں ہوگا تو اس میں لانگ اسپیلز ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک ہی دن میں پل پل بدلتا ہوا موڈ ہو سکتا ہے. اور اس میں موڈز ہوتے ہیں جو کہ مینلی ریسپانسبل ہوتے ہیں, اس میں باقی پرسنالٹی ہوتی ہے, پرسنالٹی ہے, اور اس میں بیہیویئرز ہیں, اس میں تھنکنگ ہے, اس میں فیلنگ ہے, اس میں ایکشنز ہیں, اس میں ریلیشن شپس ہیں, بیہیویئر, سینس آف سیلف ہے, یہ سب انوالو ہو جاتا ہے. اب جیسے کسی ہسبینڈ کو ہے تو وائف کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم علامات کی بات کریں تو جیسے کیا کیا ہو سکتا ہے, یہ جو آپ نے ساری چیزیں گنوائی ہیں اس میں کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ مثلا بیہیویئر سے کیسے پہچانا جائے گا؟ دیکھیں, بیہیویئر ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے جنرلی, توجہ چاہنا. ہاں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو یہ آپ سے منسوب کر لیتے ہیں. جیسے وصال ابھی مثال دے رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک کہ ہائے بھابھی بہت پین ہو رہا ہے, جلدی سے کوئی ٹیبلٹ. ہاں, ایک گیسٹ آئی ہمارے, سب بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, وہ بیٹھی بیٹھی کیا ہوا, یعنی وہ مجھے میڈیسن دے دیں میرے تو ایک دم سے سارا ماحول چینج. نہیں, یہ ایسے ہوا کہ نارملی بھی یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہوا یہ کہ کچھ دیر جب انہیں باتوں میں کچھ دیر جب انہیں بات میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا, وہ اپنی بات میں حصہ نہیں لے رہی تھی, تو اچانک انہوں نے سوچا, اور یہ چاہا بھی نہیں, یہ تو ان کے چاہے بغیر ہی بیماری نے ان سے کروایا. ایموشنل ہائپوکونڈریوسس ہوتا ہے, جہاں پہ آپ اور وہ آپ کے سومیٹک کمپلینٹس میں نکل کے آ رہا ہوتا ہے.
دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ چونکہ ان کو توجہ نہیں مل رہی تو وہ یہ کر رہے ہیں. اٹ کوڈ بی دا ریزن, لیکن پیچھے وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ بیماری کروا رہی ہے. اب ہم اٹس ناٹ, اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی کو ڈس آرڈر ہے تو وی گیو کائنڈ آف اے لائسنس ٹو کل. ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ان پیشنٹس میں ریئلائزیشن نہیں ہے, ان میں دے لیک دا ویژن ٹورڈز ہیونگ اینی ایمپتھی, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے ان کو ریئلائز کرواتے ہیں, ان کی فیملی پہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہیں برا بھلا کہہ کے چھوڑ دیا جائے. فیملی کو پیار میں نہیں ہے. ہاں, میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے, ٹائمز اینٹی سائیکوٹکس دینی ہوتی ہے, موڈ اسٹیبلائزرز دینے ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس دینی ہوتی ہیں. ہاں, لیکن ہر ایک مریض کو نہیں, ہر ایک مریض کو جس کی شدت, اف دے نیڈ دیٹ آف کورس, اور سائیکیٹرسٹ ہی دے سکتا ہے. اچھا, بہت زیادہ ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اس میں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینٹی ڈپریسنٹ یا کائنڈ آف زینکس سلپنگ پلز جو ہوتے ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ان کی بیماری کو بڑھا رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ پورے ڈس آرڈر کو دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں رکھتے اپنے پاس. ان کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ بتاتے ہیں اچھا جی مجھے فلاں موڈ ایشوز ہو رہے ہیں, اور وہ ان کو کوئی بھی میڈیسن پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ممکن ہے. اور ایسا جو خاص طور پہ کارڈیولوجسٹ ہیں, ریلیکسنٹس ان کے یہاں بھی کافی پرسکرائب کیے جاتے ہیں, جیسے لیگزارٹنل یا اور ایسی دوائیوں کے نام ہیں کہ جو کہ کافی زیادہ نسخوں پر لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی. اور چونکہ زینکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو سوٹ کرتی ہے, کام کرتی ہے, بٹ ایونچولی آپ اس پہ ہک اپ کر جاتے ہو اور آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ آپ ڈرگ یا الکوہول اوور یوز کرتے ہیں. اچھا, فیملیز میں کیسے, جیسے میں یہ بات اس طرف آ رہا ہوں کہ ہم ذرا اس کے کلینکل معائنے پر بات کرنے سے زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے. ان کی علامات جیسے کہ لڑکی کسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور گھر والے نہیں مان رہے, اور ایسے میں بنوانے کے لیے وہ اپنے آپ کوئی سیلف ہارم کرتا ہے یا سیلف ہارم کرنا چاہتا ہے, کیا یہ اس بیماری کے علامتوں میں سے سمجھا جائے گا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں باقی سمٹمس کو بھی دیکھنا پڑے گا. بٹ فار ایگزامپل ایک میرے پاس ایک فیملی آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ مس آسما, میرا بیٹا جو ہے اگر میں اسے کسی بات سے روکنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے تھریٹ کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یا خود کو گولی مار لوں گا. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں افورڈ نہیں کر سکتی اس کو لوز کرنا. ایونچولی میں اس کی بات جو ہے وہ مان لیتی ہوں. یہ تو بہت زیادہ بلیک میلنگ بچے کرتے ہیں. اچھا, بچہ جو ہے وہ اپنی اٹ کوڈ بھی اس کو بی پی ڈی ہو, اٹ کوڈ بھی وہ واقعی اس نے یہ سیکھ لیا ہے اپنی ماں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ مجھے میں یہ کروں گا تو میری بات مانی جائے گی, کیونکہ بات مانی جو گئی بات پہلے مانی. ہم ری انفورس کرتے ہیں. جیسے اس دن میں جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے کہا فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ بزی ہیں, آپ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے, اور سڈنلی وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی رسٹ فلیش کر کے تصویر لے کے آپ کو وہ واٹس ایپ کر دیتی ہے اور آپ ایک دم سے پینک ہو جاتے ہیں, آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا تعلق ہو جائیں گے. دیکھیے دو طرح کی باتیں ہوگی نا یہاں پہ. ایک ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ لا تعلق ہو جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو وہ بتائیں گے اس کو نارمل موڈ میں دیکھ کے دیٹ یو نیڈ ہیلپ, اور کچھ اس کی بات ماننا چاہیں گے. کچھ جو ہوں گے وہ اپنی جذباتی کمزوری کی وجہ سے ری انفورس کر دیں گے, مطلب وہ اس کو خوش کرنا چاہیں گے. وہ یہ کریں گے کہ او شاید یہ میری وجہ سے ہو گیا, وہ پرسنلائز کر لیں گے, اور جب ان کو ری انفورس کر دیں گے تو کیا اگلی بار کیا ہوگا, وہ رویہ بڑھ جائے گا. ایک لڑکی جو کہ 16 یا 15 سال کی تھی اور اس کی پیچھے ایک انفارچونیٹ فیملی ہسٹری, اب وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ کسی سے دوسرے شہر میں کسی لڑکے سے محبت میں, کیونکہ انہیں محبت لگتی ہے, لیکن دراصل یہ انٹینس ریلیشن شپ ہوتے ہیں, اتنے انٹینس ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے ایمٹی فیل کر رہے ہیں. whereas love doesn't make you feel empty. کیا یہ یعنی یہ جو محبت کے نام پہ ریلیشن شپ نبھا رہے ہوتے ہیں جو دراصل ایک بیماری ہی ہوتی ہے اور محبت بیماری کی علامت بن کے سامنے آتی ہے, کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں اس بچی کا واقعہ سننے سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ ایک دم سے یا تو آپ کو یہ خدا بنا دیں گے اور خدا جیسا, بالکل, یا پھر یہ آپ کو شیطان سے بھی بدتر بنا دیں گے, یعنی جو اچانک آپ کی تعریفوں میں کلابے ملانے لگتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سپلٹنگ. ایک دم سے وہ آپ کو کہیں گے کہ
تم سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس ڈس آرڈر کے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے ریلیشن شپس میں جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے ان کو توڑتے بھی ہیں اور بہت تیزی سے انہیں برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دم وہ آپ کو آسمان پہ بٹھائیں گے کہ تم میرے مسیحا ہو, تم مجھے میری کسی اچھا وہ تکلیف یہ انفلکٹ کرتے ہیں. اچھا ایسے موقع پہ جب کوئی مثال کے طور پہ اچھا جو دوسرا بندہ ہوتا ہے سوری اس کو تو یہی حقیقت لگتی ہوگی نا کہ مجھے اتنا آسمان پہ چڑھا رہا ہے تو مجھے واقعی اسی لیے کرتا ہے, وہ بیچارہ تو نہیں بیمار ہوتا نا. اسی لیے ہم اس شو پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک اگر آپ کوئی تعریفیں کرنا شروع کر دے بار بار, یعنی اسے اتنا سچا بھی نہ سمجھے, نیا ریلیشن بنا ہے اور وہ ایک دم سے کئی رابطوں پر آ جائے, کئی ذرائع رابطوں کے اپنا لے, تو آپ ڈریے اس شخص سے کیونکہ جو آج آپ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے جلد ہی آپ کی شامت ملا سکتے ہیں. جیسے کہ if I share an example, میری جو فرسٹ کلائنٹ تھا جب میں میرے ہاسپٹل میں تھی, اور کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی پرٹیکولر آزمائش میں بار بار ڈالتے ہیں. مجھے یاد ہے میرا ہی واز مائی فرسٹ کلائنٹ, 22 years old تھا اور میں اس وقت MS کر رہی تھی. تو جب مجھے ملا اور اس کی ہم نے ہسٹری لی, میں لے رہی تھی, تو اس نے مجھے بتایا میری 200 میری گرل فرینڈس رہ چکی ہیں, 200 گرل فرینڈس رہ چکی ہیں, اور میرا ان کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشن شپس بھی رہے ہیں. اچھا مجھے لگا اس کو کوئی گرینڈیوسٹی ایشو ہے, مطلب ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل, لیکن میں لے رہی تھی نیوٹرل ہو کے ساری ہسٹری. 2 دن بعد مجھے لگا مجھے وہ بہت زیادہ اٹینشن دے رہا ہے, اور ہم لوگ صرف 45 منٹ کا سیشن ہوتا ہے, ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. 2 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ کل میری مسز اور امی آئیں گی اور میں چاہتا ہوں آپ ان سے ملیں. تو میں نے سوچا اچھا ہے میں ان سے ہسٹری لوں گی. اگلے دن میں آئی تو ہماری کوئی کانفرنس تھی, مجھے وہاں جانا تھا. میں نے سوچا کہ وہاں سے فری ہو کے میں دیکھوں گی اگر یہ مجھے ملی. بالکل آمنے سامنے رومس تھے, سامنے سائکیٹرسٹ کا روم تھا, ادھر کانفرنس روم تھا, اور یہ پیشنٹ اپنی فیملی کے ساتھ کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا. میں نے سرسری سے سلام کیا اور میں کانفرنس روم میں جانے لگی. اچھا اس کا دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا, اور خیر میں نے اگنور کیا اور میں اندر چلی گئی. جب میں واپس آئی باہر تو وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا ایز اف ہی واز ویٹنگ فار می, اور اس نے مجھے بڑے عجیب الزام دیتے ہوئے انداز سے کہا, میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ میں آپ کو اپنی وائف سے ملوانا چاہتا ہوں, آپ نے کیوں انتظار نہیں کیا؟ اچھا تو آنرشپ میں بہت انکمفرٹیبل فیل اور کنٹرول فیل کیا میں نے, مگر میں نے اگنور کیا. میں واپس یونیورسٹی آئی تو ہمارے ڈاکٹر زاہد محمود ماشاء اللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں میرے. سو میں ان کے پاس آفس بھی گئی تو میں نے کہا سر, کہتے ہیں کیا ہوا, کہ آئی وانٹ ٹو چینج مائی کلائنٹ. سر کہتے ہیں ایک دم سے ان کے چہرے پہ نا عجیب سی اسمائل آئی. سو میں نے کہا آپ ہنس رہے ہیں اور میں پریشان ہوں. تو کہنے لگے بیٹھو ادھر, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. میں نے کہا سر دیر از سم تھنگ رانگ, آئی ڈونٹ نو, کچھ عجیب ہو رہا ہے, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. سر نے پھر کیس سنا تو سر نے کہا اوکے وہ جاؤ وہ لائبریری ان کی خاص الخاص لائبریری تھی, وہ کتاب نکالو. تو میں نے کہا میں آپ سے کیس ڈسکس کر رہی ہوں, آپ مجھے کتابیں پڑھوا رہے ہیں. کتاب نکالی, فلاں صفحہ کھولو, اس پہ لکھا تھا پروجیکٹیو آئیڈینٹیفیکیشن. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو اپنی فیلنگز ہوتی ہیں ان کو تو وہ مان نہیں پاتا, وہ انہیں ایٹریبیوٹ کرتا ہے دوسرے پہ. اچھا, اور وہ دوسرے سے آپ نے ابھی کہا کہ ہم اپنی فیلنگس اس کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خود اس سے ڈینائل میں ہوتے ہیں, اور دوسرا انسان انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے بتائیے لسنرز کے لیے. جیسے ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے, اچھا تو آپ یہ اس لیے کہہ رہی ہیں, لیکن دراصل تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے نا. ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنی فار ایگزامپل ایٹ ٹائمز ہماری کوئی سیڈسٹک کوئی نیگیٹو امپلسز ہوتی ہیں, لیکن ہم فار ایگزامپل میں اس انسان کو یہ نہیں کہہ پاتی آئی ہیٹ یو, مجھے یہ انسان پسند نہیں اور میں اس کے تعلق میں نہیں رہنا چاہتی. سو میں کیا کہوں گی, اوکے یو ہیٹ می, ٹھیک, اور یہ کہہ کر میں اب اپنے آپ کو جسٹیفائڈ فیل کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے تعلق میں نہیں رہنا. اور اس تعلق کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن آ گیا ہے کمرشل بریک, باتیں آپ سے مزید جاری رہیں گی. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. محسن اور وصال کے ساتھ آپ مست FM اونتی کے لاہور اسٹوڈیو سے شو سن رہے ہیں چینج او کلاک. شہباز ملک ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے ٹو آر جے عروج چودھری. عروج چودھری جو ہے وہ انہوں نے مجھے پچھلی دفعہ اس دفعہ تو وش کیا تھا, پچھلی سالگرہ پہ مجھے وش کرنا بھول گئی تھی, جس کے نتیجے میں ان کی جوتی ٹوٹ گئی تھی. اتنا وہ ڈری کہ اس دفعہ انہوں نے آپ کو وش کیا کہ دوسری جوتی. تو عروج آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں. اور پلیز جتنے بھی سننے والے سن رہے ہیں نا, ان میں سے کوئی انہیں فون کر کے ضرور بتایا کہ ہم نے اتنا وج گج کے انہیں وش کیا. نام آپ کا محسن نواز ہے, لیکن
خصوصیات آپ میں منتقم المزاج کی پائی جاتی منتقم کا کون سی پائی جاتی ہے؟ کون سی؟ منتقم المزاج. صحیح لفظ تو بولے. ایسے ہی بولنا چاہیے آپ کے ساتھ, اب اصلاح کریں نا تاکہ آپ کو سکون ملے. اچھا, ہمارے ساتھ آسما سعید خان سے ہم بات کر رہے ہیں بی پی ڈی کی. تو بی پی ڈی یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے حامل لوگوں کے ساتھ اگر کسی کی شادی ہو چکی یا اس کا وہ کوئی بہن یا بھائی ہے یا بیٹا یا بیٹی ہے اور ابھی ایسی سٹیج ہے کہ علاج کے لیے بھی کوئی راہ ہموار نہیں ہوتی یا وہ اس کو نہیں سمجھتے, تھوڑی بہت ٹینڈنسی ہے, تو ایسے موقع پر اس کو روکا کیسے جائے اور کس طرح کے بیہیویئرز کا رسپانس یا ڈیلنگ کیسے کی جائے کہ جس سے یہ بیماری کم از کم بڑھنے نہ پائے؟ وہی بات ہے, اویئرنیس. سب سے پہلے آپ کو اس ڈس آرڈر کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی ایک جیسے اینجلینا جولی ہماری ایک ایکٹریس ہیں ویسٹ میں, 6 بچے, 2 اپنے اور 4 اڈاپٹیڈ. ویسے تو آپ کی ہر بات پر اعتراض بنتا ہے, آپ نے کہا ہماری ایکٹریس, تو ہماری کیسے ہیں وہ؟ ہماری دنیا کی ایکٹریس ہے نا. تو یعنی آپ صرف اس دنیا کو اپنا سمجھتی ہیں؟ نہیں, اگلی بھی ہماری ہے. محسن ان کا پھر مٹیریل, ان کے پاس مٹیریل ہے, وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ جی آپ بات جاری رکھیں. یہ نہیں اس وقت سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر میں مبتلا ہیں. یہ میرا جائزہ گول ہے کہ یہ شو کامیاب ہو, لیکن میری وجہ سے ہو, لیکن ایکشن اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. پلیز آپ اپنے جاری نہیں, میں نے اس کی تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہیے جو بھی ہم جتنے گانوں کے دوران جو آسما سعید مجھے یہ اتنا لڑ رہے ہیں نا, لڑ کے طرف مرے جا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون زندہ گھر جائے گا. میں تو آپ کے لیے لڑ رہی ہوں, وہ جو میسجز کی وجہ سے آپ کو. لسنرز کو مجھے یہ بتانے دیجیے کہ میرے لیے مالٹے لے کے آئی ہیں بقول ان کے میرے ان کے اصرار پر. نہیں, اصرار پر نہیں, پچھلی دفعہ. اچھا, اور انہوں نے مجھے پتا کیا کہا کہ دیکھنا سائز مالٹوں کا کتنا ہے, اگر چھوٹا ہوا تو تھوڑا, میں نے کہا چھوٹا ہوا تو 15 منٹ تو 10-15 منٹ کا سلاٹ ہوگا, اگر ذرا میڈیم سائز ہوا تو 12 سے 1 والے گھنٹے میں بیٹھیں گے. اچھا, اگر اعلیٰ حکام سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے اچھا یہ یہاں اسپانسر پروگرام کرنے بیٹھ گئے. نہیں, لیکن ایک اور بات ہے, پچھلی دفعہ یہ سیب لے کے آئی, وہ تو ان کا اچھا اخلاق. اچھا, اس دفعہ مالٹوں کی آپ نے خود آفر کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے وہ میں مالٹے ان کو واپس کر دوں, اور چونکہ یہ رشوت کے طور پہ ہیں تو یہ مالٹے جب واپس آئیں گے تو رشوت دینے والا تو ظاہر وہیں جائے گا جہاں کا ہے, لیکن چونکہ میں لوں گا نہیں تو میں آپ جنت میں جائیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے. اچھا, اس طرح ہم آخرت میں پڑوسی نہیں بن پائیں گے اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اچھا, ابھی جو یہ چلغوزوں کی فرمائش کرے تھے, وہ جو محبت زیادہ کرتے ہیں نا محسن کو, وہ محسن کو جو لوگ یہ ریڈیو پروگرام ہمارا سن رہے ہوں گے نا, وہ جو سیریس قسم کے بابے اور بابیاں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, یا جس کو کوئی صدمے سے گزرنا پڑا ہوگا, کسی کی محبت کا رشتہ ٹوٹا ہوگا. میں نے وہ اینجلینا, کیا اداکارہ کا نام ہے, اس کی بات روک دی. ابھی دیکھیں نا ان کی مینیپولیشن, جنت میں جانے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جہنم میں بھیجتے ہیں. کوئی بات نہیں, کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہے گڈ شاٹ. جی, ہم بات کر رہے تھے اس ڈیورس کی. اچھا, اب اگر آپ ان کی ہسٹری میں دیکھیں تو ان کے ملٹیپل ریلیشن شپس ہیں. اینجلینا کی ہم بات کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے ان کی بیماری کے حوالے سے. اور آج کینسر بھی, الکوہولزم بھی, اور یہ تمام بیماریاں ان کو جکڑے ہوئے ہیں. وہی بات ہے, بچے بھی کافی سارے ہیں ان کے نا, 2 ان کے اپنے اور 4 اڈاپٹڈ ہیں. اور آج ان کی ڈیورس کا کافی نیسٹی سین چل رہا ہے جو آپ کو نظر آئے گا. ریزن ان کی سائیکیٹرک النیسز ہیں. اب دنیا کے لیے ایک ڈراما ہے, دنیا اس کو ایک تماشے کے طور پہ دیکھ رہی ہے, اور ڈیپ ڈاؤن ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا چیز اتنا پریشان کر رہی ہے. انٹریٹڈ سائیکیٹرک النیسز. ابھی آپ نے کہا کس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, مینج کر سکتے ہیں. کنٹرول کرنا تو خیر ذرا مشکل ہوگا, کنٹرولنگ کا لفظ بھی اپنی جگہ پہ خطرناک ورڈ ہے. خطرناک ورڈ ہے. پیشنٹ ڈیلنگ, ہینڈلنگ یا پھر مینجمنٹ کیسے ہو, کیسے, وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ان سمٹمس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سمٹمس یہ وہ نہیں ہے, ان کی بیماری ہے. دیکھیں, محبت کے اس میں آئے گی فارم میں کہ اچھا یہ تو محبت میں ہاتھ کاٹ رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں, یا پھر آپ کے پاس اچھا کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ کو ایک ریزن مل جائے گا. ان ریزنز میں ہم ڈس آرڈر پہ بات ہی نہیں کر پاتے. جب آپ ایسے پیشنٹ کو ایڈریس کرتے ہو کہ دیکھو آپ یہ جو کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, وہ کہیں گے آپ مجھے سمجھ نہیں رہے, اور الٹا آپ کو برا بنا کے آپ سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایٹنگ ڈس آرڈرز, یہاں پہ ایک کوموربیڈیٹی پائی جاتی ہے, بنج ایٹنگ ہے. ڈس آرڈر کی ایک کنڈیشن ہے نا, کرائٹیریا ہے, اس میں وامٹنگ ہوگی, گلٹ ہوگا, اوور ایٹنگ ہوگی, اینوریکسیا نروسا اس میں پایا جاتا ہے, سبسٹنس ایڈکشن, بھوک ہڑتال بھی پائی جاتی ہے, مینیپولیٹو فیکٹس میں ہوتی ہے, اپنی بات منوانے کے لیے, اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹ کے احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پہ, اس طرح کا بھی ہے نا.
وہ ان میں بھی نہیں, وہ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان میں ڈس آرڈرز تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ, اگر آپ کوئی ہیلدی انسان انہیں کنفرنٹ کرنے کی کوشش کرے یا بتانے کی کوشش کرے تو یہ آپ آئسولیٹ ہو کر ان کے ساتھ گینگ اپ یا ایسوسیٹ کرنا چاہیں گے جو ان کے سیلف پٹی رول کو ری انفورس کریں اور وہ آپ کو حقیقت سے مزید دور کر دیں. صحیح. سو آپ نے ہی وہ طریقہ سیکھنا ہے, اگر وہ آپ کے لوڈ ون ہے, آپ کی وائف یا شوہر ہیں یا بچے ہیں, جو بھی ہے, آپ کو وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز پہ قابو پا کر ان سے اویئر ہو کے ان کے ساتھ انٹروین کر سکیں. صحیح. اور ان کو ایک ٹاک تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے ٹو وینٹیلیٹ دیم سیلفز. اس میں آپ عموماً ہمارے ہاں جو ہیں وہ ٹچ, اس میں سینس, ڈفرنٹ سینسز انوالو جو ہوتی ہیں, اس کی تھراپی بھی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایموشنل ریگولیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. جب آپ اس بیماری کو جان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, تبھی کہیں جا کے آپ اس کو مینج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت جناب ایک کمرشل بریک ہے, پلٹ کے آتے ہیں واپس اور بات کو انجام تک پہنچاتے ہیں. بندے نے یا بندی نے کوئی ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے کہ کوئی وین کاٹ لی یا کوئی احتجاج پروٹیسٹ ایسا کر لیا, تو اس کے جواب میں فوری طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو آپ نے آپشنز بتائی تھیں, ہے نا, کرنا کیا چاہیے؟ مطلب جیسے کہ کوئی ڈائگنوسس موجود نہیں ہے, کوئی سائکیٹرک ہیلپ وہاں پہ نہیں اس پرسن کے لیے لی جا رہی, نہ ہی فیملی ابھی اس قابل ہے کہ وہ ماہر نفسیات سے مشورہ کرے. فرسٹ ایڈ کیا ہوگی؟ ہاں, یس یو آر رائٹ. فرسٹ ایڈ, اس میں ڈیلنگ کی کیا ہوگی؟ فرسٹ ایڈ میں آپ کا رسپانس ڈیفائن کرے گا. کیا؟ ایک آپ نے کہا لاتعلق, ایک ہوگا کہ لوگ ان کی بات مان لیں گے. تیسری بات ہوگی آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ آئی نو یو آر گوئنگ تھرو پین, دو مجھے پتا ہے کہ تم پین سے گزر رہے ہو, بے شک میں تمہاری پین سمجھ نہیں سکتا, لیکن یہ جو تم پین کو جیسے نم کر رہے ہو یہ تمہیں مدد نہیں کرے گا. تمہیں اصل مدد کی ضرورت ہے, اور وہ اصل مدد تمہیں کوئی تھراپسٹ دے سکتا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو آپ نے جب کہا نا کہ تمہیں تھراپسٹ کی ضرورت ہے, تو اس سے تو دوسرا فوراً بھڑک اٹھے گا نا کہ تم مجھے بیمار کہہ رہے ہو, یا پھر تم مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو, خود کیوں نہیں لاج لیتے؟ دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے, لیکن وہ مدد ہم ارینج کر کے آپ بتاتے ہیں. دیکھیں, انٹروینشن آپ جب کرتے ہیں تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر ریڈی ہوتا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ ریڈی ہوتا ہے. آپ ایٹ دا اسپاٹ نہیں کہہ دیتے کہ تم پاگل ہو. دیکھیے یہ اگلی اسٹیج ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹروینشن تو آخری اسٹیج ہوئی نا, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے. اس وقت ڈیفینس کے کسی گھر میں کوئی ماں آپ کو سن رہی ہے اور ان کا بیٹا یہ کرتا ہے, سمپل یہ کہنا, آئی ایم ہیئر ود یو, یو آر ناٹ الون, میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم تکلیف میں ہو, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے میری یہ ڈیمانڈ پوری کرے, میں تو گھر سے باہر بھاگ رہا ہوں, میں چلا جاؤں گا, بیگ اٹھا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. دیکھیں, وہاں پہ یہ مریض جو ہوتے ہیں یہ خود کو ایسا نقصان نہیں پہنچاتے, یہ اس وقت صرف اور صرف اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو تھریٹ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ اپنی فیلنگ بتائیں گے کہ مجھے بہت تکلیف ہوگی تمہارے سیکشن سے, میں تمہیں روکنے پہ تو قادر نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم نہ جاؤ, اور تمہیں اصل میں اس وقت جو تکلیف ہے تمہیں اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے, تم ایسا کرو. آپ اس وقت اس کی ایموشنل سچویشن کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, جو میرا اعتراض ہے نا, وقت بھی ویسے ہمارے پاس کم رہ گیا, جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ مدد کی ضرورت ہے, ایکچولی مدد کی ضرورت سے بات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ دوسرے کو یہ میسج دے رہے ہیں, جیسے ہی میرا اور آپ کا کوئی اختلاف ہوتا ہے یا وصال کا اور میرا ہوتا ہے یا میرا کسی سے بھی, تو جب میں یہ کہوں گا نا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے, تو یہ دوسرے کے جذبات کو جو بھڑکانے والی بات ہے نا, ابھی ہم یہ کریں گے کہ ابھی ہم اسے یعنی فیلنگ لینگویج بولتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کہ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کسی تکلیف کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں, اور مجھے بھی تکلیف ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کی تکلیف میں جانے سے یا کسی تکلیف دہ فیصلے سے اثر انداز متاثر نہیں ہوں گا, میری فیلنگز بھی اس سے بہت ہرٹ ہوں گی, لیکن آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. دیکھیے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ان ڈس آرڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, آپ ان کی ہیلپ لیسنس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. دے آر ٹرولی ہیلپ لیس ایٹ دا مومنٹ. جب آپ انہیں کسی ہیلپ کا اندیا دیتے ہیں, وہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے کے لیے کوئی آسانی ہے. یہ باتیں اچھی ہیں وین یو ڈیل ود اے ہیلدی اسرٹیونیس, آپ یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ انہیں واقعی کچھ ریزن, کوئی دروازہ چاہیے ہوتا ہے. ہاں, وہ تو پھر اگلی سٹیج ہے نا, کہ جب آپ پھر ان کو تھراپسٹ کے لیے پھر آمادہ کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو احتجاج شروع میں احتجاج کریں گے, لیکن آپ انہیں کنونس کریں گے, انٹرونشن کی ٹریننگ لیں گے اور کسی تھراپسٹ کے پاس لے جائیں گے. وہ کچھ تھراپیز آپ کو فیملی پر زیادہ کام اور پیشنٹ پر کام کرتے ہوئے
کچھ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے نتیجہ میں مسئلہ بہتری کی طرف آئے گا. گو کہ اس کی مینجمنٹ ہے پراپر, اس کا علاج ایسا نہیں ہے کہ جیسا سرجری ہوتی ہے اور کڈنی سے پتھری نکال دی جاتی ہے, بلکہ یہ ایک لائف ٹائم. ایسے بھی ہیں جیسے کہ ایک پیشنٹ جن کے بارے میں بتا رہی تھی, وہ جو 16 سال کی لڑکی تھی, کسی سے ریلیشن شپ میں تھی, جو ان کا بوائے فرینڈ تھا, وہ کیا اس کو جب وہ بھیج رہی تصویریں کہ میں نے اپنی ریسلیش کی ہے, تو وہ آگے سے اپنی اور ریسلیش کر کے اس کو تصویریں بھیجتا تھا کہ اگر تم کرو گے تو میں بھی کروں گا. اور چاہے وہ کوئی نیٹ سے اٹھا کے تصویریں بھیجتا نہیں. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انہی سے ریلیشن شپس میں جاتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے, جو ان کو ہائی دیتے ہیں. یہ لوگ زیادہ دیر اسٹیبل نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ جو انہیں ہیلتھی وے میں کنفرنٹ کریں. اچھا, یہ ان کو وہ کچھ دیکھو, آپ کو اگر کوئی آئے گا اسے کچھ چاہیے ہوگا آپ سے, اگر آپ وہ دو گے تو وہ آپ کے پاس رہے گا نا. اگر آپ اس کو وہ نہ دو تو ایونچولی وہ اپنی جگہ کہیں اور ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے, اگر اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر یا آپ کا ماں یا باپ یا بچہ ہے, تو پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ماؤں کے دل کو کچھ ہوتا ہے آسما سعید. جن لوگوں کو ہم اس وقت ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اس بات کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں کہ ان کے بیٹے کو کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہے, لیکن فوری امداد کے لیے ان کو جیسے بیٹا گھر چھوڑنے کی دھمکی دے تو اس کی دھمکی میں آ کے فوراً اس کی باتیں ماننا شروع نہ کر دیں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ کافی مسئلے خراب ہو جائیں گے. مائنڈ میں رکھیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, موقع مناسب جانے تو جو موقع بنے تو اس کے بارے میں مشورہ کریں. پہلے اپنے بیٹے یا پیشنٹ کے بغیر ڈاکٹر سے مشورہ کریں, سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں, کیونکہ ساری بات آپ کھل کے پیشنٹ کے سامنے کہہ نہیں پائیں گے اور آپ یو لینگویج بول سکتے ہیں جس کے نتیجہ میں اس کے اندر اور زیادہ وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے. اصل میں فیملیز میں بہت ٹرن اراؤنڈ آتا ہے, صرف انہیں اگر انیشیل کاؤنسلنگ سیشنز مل جائے, وہ جس کو کرداری برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ ان کو بیماری بن کے سمجھ میں آتی ہے تو وہ ایمپتھی فیل کرتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور وہ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہیلپ کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہیلپ اس طرح سے بھی ہے کہ میں امپاورمنٹ حاصل کر لوں اور میں اپنے ریلیٹڈ جو میرے متعلقہ اشخاص ہیں, جو کوئی سوشل ریلیشنز ہیں, فیملی ریلیشنز ہیں, ان سب کو میں لیڈ کروں, لیکن میں نان وربل کمیونیکیشن کے ذریعے ان پر اثر انداز ہو رہا ہوں. گو کہ کبھی کبھی وربل کمیونیکیشن کی ضرورت بھی پڑے گی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس وقت پروگرام ٹائم ختم جاتا ہے, اور جاتے جاتے میں آسیہ ارشد صاحبہ کا میسج کہ کلیم بھائی آئے ہوئے ہیں, اس لیے میسج انہوں نے لیٹ کیا, اور جہان کریے ایکسیلنٹ پروگرام, ریسپیکٹ فار گیسٹ. بہت شکریہ آسما سعید خان, آپ سے بڑا مزہ آیا ملاقات کر کے, ہمیشہ کی طرح نیکسٹ ٹائم بہت اچھے کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ چلو کے بغیر وہ گرمیوں میں آئیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.